اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ صدق اللہ العظیم۔ جہاں نماز روزہ حج ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، وہاں یہ بھی ہے۔ یہ تو اس زمانے کی گاڑیاں ہیں، اس زمانے کی گاڑیوں کے لیے کہا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ مَا اسْتَطَعْتُم، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، قرضہ نہ کرنا پڑے، کسی سے ادھار نہ لینا پڑے، تو تم ایسی چیزیں رکھو جس زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں ہوتی ہوں۔ اس زمانے میں اونٹ گھوڑے یہ چیزیں تھیں۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن تمہیں دیکھ کر ڈریں، ہاتھ نہ ڈالیں، ان کو سوچنا پڑے۔ سواری کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایسا رہے کہ دشمن ہاتھ ڈالتے ہوئے سوچے کہ اس پر ہاتھ ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ تو یہ بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اپنے آپ کو ذلت سے بچانا ہے۔ دوسرے کو ذلت سے دیکھنا ناجائز ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا ناجائز ہے، مگر اپنے آپ کو ذلت سے بچانا فرض ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنی دوسری بیوی کے آنے کے پر فرمایا اتنی نیک ہے ماشاءاللہ، جب میں سفر میں جاتا ہوں باہر تو مجھے کپڑے بدلواتی ہیں، جب میں باہر سفر میں جاتا ہوں تو مجھے کپڑے بدلواتی ہیں کہ کپڑے دوسرے بدل کے جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی سمجھے کہ حضرت کے پاس کپڑا نہیں ہوگا۔ دیکھا، ہر ایک کا ایک حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا جو حال ہے اسی حال میں وہ رہتا ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بھوپال کی بیگم صاحبہ 360 جوڑے سلوا کر ہر سال آپ کو بھیجا کرتی تھیں۔ بھوپال کی بیگم صاحبہ 360 جوڑے سلوا کر بھیجا کرتی تھی مولانا عبدالحی صاحب فرنگی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ ایک روز پہنو اور غریب کو دے دو۔ مولوی کہاں سے پہنتے ہیں؟ مولوی بڑے ٹھاٹ سے رہتے ہیں، ٹھاٹ سے رکھنے والا وہ ہے، وہ رکھتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ کے پاس ایک تاجر آیا کپڑا بیچنے کے لیے، کپڑا اتنا قیمتی تھا کہ بادشاہ نے نہیں لیا، ایک بزرگ نے لے لیا، غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے خرید لیا۔ پیر صاحب نے خرید لیا، پیر جی نے خرید لیا، بادشاہ نے CID لگا دی، دیکھو تو صحیح اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ اتفاق سے وزیر بیٹھا تھا، درزی کپڑے کو کاٹ رہا تھا، درزی نے کہا کہ حضرت جبے میں ایک کلی کی کمی رہ گئی ہے، کیا کروں؟ تو فرمایا وہ کونے میں ٹاٹ پڑا ہوا ہے کمبل کا ٹکڑا، اس میں سے لگا دو۔ اب بادشاہ کو سب حال جا کے سنایا، بتایا۔ بادشاہ نے کہا چھوڑو، ان سے الجھنا بیکار ہے، ان حضرات کو تو سطر ڈھکنا ہے، بدن چھپانا ہے۔ جو ٹاٹ کو اور مخمل کو ایک ہی سمجھے، جو ٹاٹ کو اور مخمل کو ایک ہی سمجھے، اس سے الجھنا بیکار ہے۔ پہننا مقصود ہے فقط۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گیا، اتنا ڈھیر لگا کہ ادھر کا آدمی ادھر، ادھر کا آدمی ادھر، نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنا ڈھیر ہوگا سوچو، کہ ادھر والے ادھر والوں کو نہیں دکھائی دیتے، اتنا سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ سوچو، آپ کھڑے ہوئے اور اس کے پاس جا کر کے ڈھیر کے پاس کہا یا اللہ، یہ مال و دولت، بیوی بچے، ان کی محبت تو نے ہمیں دی ہے، مگر بس استعمال ہی کی اجازت دے، اس سے زیادہ ہمارے دل کے اندر نہ اترے یہ مال و دولت۔ اور رات ہونے سے پہلے پہلے سب تقسیم کر دیا اور ختم کر دیا۔ تو اچھی سی گاڑی لو، اچھے سے کپڑے پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا مکان بناؤ، ہم منع نہیں کرتے، مگر ایک کام اور کرو کہ اچھے سے اچھے کام کرو۔ جب میں چاہتا ہوں میری فیملی اچھی ہو، میرا خاندان اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میری ہر چیز اچھی ہو، تو نماز کیسی ہو؟ اچھی ہو۔ ایک بات ذہن میں اور آئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی سے بڑی گاڑی چلانے والا حبشی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کالا حبشی گاڑی جو چلاتے ہیں جی، نوکر جو ہوتے ہیں، اور کلکٹر پیچھے بیٹھا رہتا ہے۔ نہ دیکھا ہو تو جا کے دیکھ لو، کمشنر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اپنی گاڑی میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے، چلا کون رہا ہے؟ نوکر۔ تو آگے اکرام اور پیچھے آرام، تو افسر پیچھے ہی بیٹھتا ہے، آگے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو یا آگے کچھ ہوگا تو آگے والوں کو ہوگا۔
اس لیے افسران اکثر پیچھے ہی بیٹھتے ہیں، مگر اوچھوں کا تو کچھ ذکر نہیں، اور آرام بھی پیچھے ہی ہے، تو آگے اکرام پیچھے آرام۔ دوسری بات میں آگے اس لیے بھی نہیں بیٹھتا کہ کتے کا پٹا گلے میں ڈالنا پڑتا ہے، اگرچہ وہ چیز حفاظت کے لیے ہے انسانوں کے لیے، جب شہر آتا ہے، جب پولیس کی دبش پڑتی ہے تو آگے وہ باندھنا پڑتا ہے گلے میں، کیا کہیں اسے، سیل بیلٹ، ہاں سیٹ بیلٹ، اور پیچھے بے فکر، وہاں کچھ نہیں باندھنا پڑتا۔ اب سوچو جو گاڑی چلا رہا ہے نوکر، تو کیا اپنے کو سمجھتا ہے کہ گاڑی میری ہے اور مالک کہاں ہے؟ پیچھے بیٹھا ہے۔ تو اسی طرح سمجھیں کہ مالک وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اس نے ہمیں دے رکھا ہے۔ تو کیا تم مالک ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، تمہیں تو استعمال کے لیے دے رکھا ہے۔ تم نے 10 لاکھ کا خریدا ہے، یہ مت سمجھو کہ میں مالک ہوں، بلکہ مالک نے مجھ کو دیا ہے استعمال کے لیے۔ لال بتی والا مالک تو بیٹھا ہے پیچھے، اور چلا کون رہا ہے؟ نوکر۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کی کس نے دی؟ ہمیں حکم دیا ہے کہ استعمال کرو۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر آپ دیکھیں جی، کسی کمرے میں کوئی لڑکی رہتی ہے، بھاوج رہتی ہے، بیٹا رہتا ہے، بیٹی رہتی ہے، تو گھر والے یوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ فلاں کا کمرہ ہے نا، جس گھر میں مفتی صاحب رہا کرتے تھے وہاں کمرے میں، ہے نا، تو آج تک بھی کہیں کہاں ہے مفتی صاحب والے کمرے میں مفتی صاحب دیوبند، ہاں مفتی صاحب کے کمرے میں، تو مفتی صاحب کا کمرہ اب تک نامزد ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ نام لگائے گئے ہیں، یہ کمرہ تمہارا ہے، یہ کمرہ اس کا ہے، تو کیا یہ مالک ہو گئے بچے؟ مالک کون ہے؟ باپ۔ اگر بیٹے کے کمرے میں بیٹی چلی جاتی ہے تو ابو جی میرے کمرے کو خراب کر رہی ہے، تو یہ کمرہ اس لیے دیا ہے صاف رہو، صاف رکھو۔ میری بچی جو وہاں چلی گئی میرے بچے کمرے میں، تو دوسرا بچہ چیخ رہا ہے کہ میرے کمرے میں آ گئی، میرا کمرہ خراب کر رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ کمرہ اسی کا نامزد کہلاتا ہے، لیکن اصل مالک کون ہے؟ باپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبتیں عطا فرمائی ہیں کہ تم استعمال کرو، تمہاری درسگاہ یہ ہے، اس کی درسگاہ یہ ہے، تمہارا حجرہ کمرہ یہ ہے، تمہارا کمرہ یہ ہے، مگر مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو گاڑی کو مالک سمجھ کر مت چلاؤ، نوکر سمجھ کر چلاؤ، پھر اللہ تعالیٰ سب جگہ حفاظت فرمائیں گے۔ کیوں کہ انہوں نے دیا ہے، انہی کے ہاتھ میں نفع ہے، نقصان ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اچھائی برائی کسی کا لینا دینا سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، کیونکہ وہی ہمارے مولا ہیں۔ اسی لیے کبھی یہ نہ سوچنا چاہیے کہ میری کمائی ہے، میری طاقت کی ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اس نے مجھے دیا ہے، میں استعمال کروں گا۔ اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھا پہنے، اچھے سے اچھا استعمال کرے، مگر سوچ کے مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بس یہ فرق ہے کہ اللہ والے سب چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت کی آمدنی ہے، ہماری کمائی ہے، ہماری طاقت ہے۔ ہاں جی، چیز اچھی لگی تو کہو ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سب شرور و فتن سے حفاظت رہے گی۔ ایک گاڑی نہیں 10 گاڑی لے لو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تاکہ تمہارا دشمن دیکھ کر ڈر جائے۔ بندوق لو، رائفل لو، سب چیز لو، اس لیے لو تاکہ تمہارے دشمن اور اللہ تعالیٰ کے دشمن تم سے خوف کھائیں۔ اپنی پاور، اپنی طاقت، اپنی حفاظت، عزت آبرو۔ کوئی معمولی آدمی یہ سونا بیچے، ایک ہم تو جائیں سونا بیچنے کے لیے تو ہمیں پوچھے گا نہیں کہ کہاں سے لائے ہو، اور اگر کوئی معمولی سا آدمی جائے سونا لے کر بیچنے کے لیے تو دکاندار اس کو دیکھے گا، اس کے پاس کہاں سے آیا ہے، ابے کہاں سے لایا ہے تو۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں حضرت سید صاحب فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے کی رسید دی، حالانکہ وہ جوان آدمی تھا، پینٹ شرٹ میں تھا۔ بینک میں گیا تو پہلے تو اس کو دیکھا، پھر سوچا، جب دیکھنے کے بعد اس کو دیا۔ کس واسطے دیکھا؟ اسے شک ہوا۔ تو اس لیے ٹھاٹھ سے رہو تاکہ تمہارے دشمن اور اللہ تعالیٰ کے دشمن تم سے ڈریں، اندر گھسنے کی ہمت نہ ہو۔ اپنے آپ کو ذلت سے بچانا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ میں اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، مگر لوگوں کے سامنے لوگ دیکھیں
تو ان کو معلوم ہو کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ یہ دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، کم درجے کا سمجھوں، مگر لوگ مجھے کیا سمجھیں؟ بڑا آدمی سمجھیں، اے اللہ میری عزت خراب نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو سارے صحابہ میں بڑے نظر آتے تھے، تو جو بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اس کو چھوٹا کر دیتا ہے، اور جو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے اللہ اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ تو سب سے بڑی ذات بس اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ آپ نے گاڑی خریدی ہے، اللہ تعالیٰ چلانے کی توفیق دے، حفاظت فرمائے، بس اپنے کو نوکر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق اور عزت آبرو میں ترقی دے، بس یہی سمجھیں کہ اس نے مجھ کو استعمال کے لیے دیا ہے۔ سمجھ میں آئی؟